بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اسی گلشن میں لوگوں راحت و آرام ہے۔ براہین احمدیہ کے مطالعہ سے احمدیت قبول کرنے والے احباب کی ایمان افروز سرگزشت فرخ سلمانی۔ یہ محض ایک کتاب نہیں، سور اسرافیل تھا جس نے مردوں کو جگا دیا، ایک پیغام تھا جس نے بے سمت لوگوں کو منزل دکھائی، بجلی کا کڑکا تھا جس نے گمراہوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا، ایک شور قیامت تھا جس نے خفتگان کو خواب ہستی سے بیدار کر دیا۔ اس نے صحیح روحوں کو اپنی طرف کھینچا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا و الہی و شیدا بنا دیا۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور جاری رہے گا۔ آغاز جوانی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بذریعہ کشف خبر دی گئی کہ قطبی نام کی ایک کتاب لکھنا آپ کے لیے مقدر ہے، اور قطبی لفظ میں یہ حکمت ہے کہ وہ اپنے مضبوط دلائل اور مستحکم اور غیر متزلزل براہین کی وجہ سے ستارہ کی طرح افق پر طلوع ہوگی اور دنیا بھر کو سچے دین کی طرف رہنمائی کرنے کا موجب بنے گی۔ حضور علیہ السلام کا یہ رویا براہین احمدیہ کی اشاعت کی شکل میں پورا ہوا۔ اس کتاب نے ایک نئے علم کلام کی بنیاد ڈالی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 7 درجن کتب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ اس بے نظیر کتاب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عشاق کی ایک جماعت تیار کی۔ ان میں سے چند ایسے بزرگوں کے واقعات پیش خدمت ہیں جنہوں نے اس کتاب کے مطالعہ کے نتیجہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو قبول کرنے کی سعادت پائی۔ پہچان لیا۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ابتدائی غائبانہ تعارف اس وقت ہوا جب آپ جموں میں تھے۔ ضلع گرداسپور کے ایک باشندہ شیخ رکن الدین صاحب نے آپ کو بتایا کہ قادیان میں ایک شخص مرزا غلام احمد نے اسلام کی حمایت میں رسالہ لکھا ہے۔ ان دنوں براہین احمدیہ شائع ہو رہی تھی۔ حضرت مولوی صاحب رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر حضور کی خدمت میں خط لکھ کر کتابیں منگوائیں، اور ان کے آنے پر جموں میں حضور کا چرچا شروع ہو گیا۔ تاریخ احمدیت جلد 3 صفحہ نمبر 100۔ اس دوران حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وہ پہلا اشتہار ملا جو حضور علیہ السلام نے اپنے دعویٰ ماموریت کے بعد نشان نمائی کی عالمگیر دعوت کے لیے ایشیا، امریکہ اور یورپ کی تمام مذہبی عمائدین اور مفکرین کو بھیجوایا تھا۔ تو آپ جموں سے قادیان پہنچے اور خدا کے اس برگزیدہ کو پہچان لیا۔ الحکم 22 اپریل 1908۔ آپ خود اپنی ایک عربی تحریر میں فرماتے ہیں، مجھے ایک ایسے کامل مرد کے دیکھنے کا انتہائی شوق تھا جو یگانہ روزگار ہو اور میدان میں مخالفین کا منہ بند کرنے کے لیے کھڑا ہونے والا ہو۔ مجھے نہایت طلب اور جستجو تھی اور میں صادقوں کی ندا کا منتظر تھا۔ اسی اثناء میں مجھے حضرت السید الاجل اور بہت ہی بڑے علامہ اس صدی کے مجدد مہدی زمان مسیح دوراں اور مؤلف براہین احمدیہ کی طرف سے خوشخبری ملی۔ میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے فوراً مان لیا کہ یہی موعود حکم و عدل ہے، اور یہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تجدید دین کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ میں نے فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور لبیک کہا اور اس عظیم الشان احسان پر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سجدہ میں گر گیا۔ بحوالہ کرامات الصادقین، روحانی خزائن، جلد نمبر 7 صفحہ 151۔ دوربین نگاہ۔
حضرت صوفی احمد جان صاحب لدھیانوی کو جب پہلی مرتبہ براہین احمدیہ کی زیارت نصیب ہوئی تو وہ اپنی دوربین نگاہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام اور اعلیٰ مرتبہ فوراً بھانپ گئے اور ہزاروں جان سے فریفتہ ہو کر پکار اٹھے، ہم مریضوں کی ہے تمہیں پہ نگاہ، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ حضرت صوفی احمد جان صاحب نے اشتہار واجب الاظہار کے نام سے مفصل ریویو شائع کیا اور بڑے پرشوکت انداز میں اپنے تاثرات سپرد قلم کیے۔ اگرچہ آپ سلسلہ بیعت سے قبل وفات پا گئے تھے، مگر حضرت اقدس علیہ السلام نے آپ کا نام اپنے عقیدت مندوں کی فہرست میں مندرجہ ازالہ اوہام میں تحریر فرمایا۔ حضرت صوفی احمد جان صاحب نے براہین احمدیہ کی تاثیرات کو یوں ذکر فرمایا، یہ کتاب دین اسلام اور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن شریف کی حقانیت کو 300 مضبوط دلیل عقلی و نقلی سے ثابت کرتی ہے۔ اس 14ویں صدی کے زمانہ میں ہر ایک مذہب و ملت میں ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے۔ ایک ایسی کتاب اور ایک ایسے مجدد کی بے شک ضرورت تھی جیسی کہ براہین احمدیہ، اس کے مؤلف جناب مخدوم مولانا مرزا غلام احمد صاحب دام فیوزہ ہیں، جو ہر طرح سے دعویٰ کو مخالفین پہ ثابت کرنے کے لیے موجود ہیں۔ جناب موصوف عامی علماء اور فقراء میں سے نہیں، بلکہ اس کام پر من جانب اللہ معمور اور ملہم اور مخاطب الہی ہیں۔ مصنف صاحب اس 14ویں صدی کے مجدد اور مجتہد اور محدث اور مکمل افراد میں سے ہیں۔ تاثرات قادیان صفحہ 64-68۔ آپ کے بیٹے حضرت پیر افتخار احمد صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے والد صاحب کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اطلاع اس وقت ہوئی جبکہ براہین احمدیہ کے 3 حصے شائع ہوئے تھے۔ انہوں نے جب ان تینوں کو پڑھا تو اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عقیدت و ارادت آپ کے دل میں مستحکم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد براہین احمدیہ حصہ 4 شائع ہوئی۔ والد صاحب کی ارادت سے آپ کے اہل و عیال اور مریدین بھی زمرہ معتقدین میں داخل ہو گئے۔ اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مجدد ہونے کا دعویٰ تھا۔ میرے والد صاحب نے حضرت صاحب علیہ السلام کی اس دعویٰ کو قبول کر کے اپنے دوستوں، واقف کاروں اور نا واقفوں میں بڑی سرگرمی کے ساتھ اشاعت شروع کی اور ایک طویل اشتہار بھی چھاپا اور اس کی نقل زمانہ حال میں روزنامہ الفضل میں شائع ہو چکی ہے۔ میرے والد صاحب نے علاوہ اشاعت کے خود اپنے مریدوں سے مالی خدمات میں بھی حصہ دلوایا۔ ان کی زندگی کا آخری زمانہ اسی خدمت میں گزرا، جس قدر ہو سکے چندہ دیں اور اشاعت کریں۔ روزنامہ الفضل 15 ستمبر 2001۔ وہ شخص بڑا کامل ہے۔ حضرت مولوی عبداللہ سنوری رضی اللہ عنہ صاحب کو بچپن ہی سے اہل اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا شوق تھا۔ آپ کے ماموں مولوی محمد یوسف صاحب نے آپ کو بتایا کہ قادیان میں ایک بزرگ نے 10,000 روپیہ پر مشتمل انعام مقرر کر کے کتاب لکھنی شروع کی ہے، اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص بڑا کامل ہے، اس کی زیارت کے لیے چلا جا۔ حضرت مولوی صاحب کو یہ ذکر سن کر ایسا ولولہ اٹھا کہ اسی جگہ سے سیدھا قادیان روانہ ہو گئے اور بٹالہ سے پیدل چل کر قادیان پہنچے اور بیت الفکر کے دروازے پر دستک دی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ حضور کا چہرہ دیکھتے ہی دل میں بے حد محبت پیدا ہو گئی۔ فرماتے ہیں، اس وقت تک میں نے براہین احمدیہ یا اس کا اشتہار خود نہیں دیکھا، یہاں آ کر بھی کوئی دلائل حضور یا کسی اور سے نہیں سنے، بلکہ میری ہدایت کا موجب صرف حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہی ہوا۔ اس طرح حضرت مولوی صاحب کو براہین احمدیہ کی تالیف و اشاعت کے آغاز میں ہی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی اور جلد 4 کے طبع کے کام میں خدمت کا موقع بھی ملا، اور بعد میں سرخی کے چھینٹوں والے معجزہ کے ساتھ آپ کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گیا۔
حیات احمد جلد اول صفحہ 444، حضرت یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ، نومبر 1928، امرتسر۔ اش کر اٹھتے۔ کپورتھلا کی ابتدائی جماعت بھی براہین احمدیہ نہیں تیار کی۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی رضی اللہ عنہ کے مایہ ناز فرزند حضرت شیخ محمد احمد مظہر فرماتے ہیں، براہین احمدیہ جب چھپی تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا ایک نسخہ حاجی ولی اللہ صاحب کو بھیجا، جو کہ کپورتھلا میں محتمم بندوبست تھے، اور ہمارے پھپھا صاحب مرحوم منشی حبیب الرحمان صاحب رئیس حاجی پور کے چچا تھے۔ حاجی صاحب براہین احمدیہ کا نسخہ اپنے وطن قصبہ سراوا ضلع میرٹھ میں لے گئے۔ وہاں عند الملاقات والد صاحب کو وہ کتاب حاجی صاحب نے دے دی۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اس کتاب کو پڑھا کرتے تھے اور اس کی فصاحت و بلاغت پر اش کر اٹھتے کہ یہ شخص بے بدل لکھنے والا ہے، اور براہین احمدیہ پڑھتے پڑھتے والد صاحب کو حضرت صاحب سے محبت ہو گئی۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد والد صاحب کپورتھلا آ گئے اور حاجی صاحب والد صاحب سے براہین احمدیہ پڑھوا کر سنتے۔ منشی اروڑہ خان صاحب اور محمد خان صاحب نے بھی کتاب کا مطالعہ کیا اور انہیں محبت پیدا ہوئی۔ اس کے بعد اتفاق ایسا ہوا کہ والد صاحب جلندھر اپنے ایک رشتہ دار کو ملنے گئے ہوئے تھے کہ حضرت صاحب بھی کسی سفر کے اثناء میں جلندھر ٹھہرے ہوئے تھے، اور بعد کا واقعہ والد صاحب کی روایات میں مفصل درج ہے، اور جیسا کہ اس روایت میں مذکور ہے، والد صاحب کی آمد و رفت قادیان شروع ہو گئی۔ یہ 1884 اور 1885 کے قریب کا واقعہ ہے۔ والد صاحب نے بہت دفعہ حضرت صاحب سے عرض کیا کہ حضور بیعت لے لیں، لیکن حضور نے انکار فرمایا کہ مجھے حکم نہیں۔ جب لدھیانہ سے حضور نے بیعت کا اعلان فرمایا تو والد صاحب و محمد خان صاحب اور منشی اروڑہ خان صاحب کے نام میں خط لکھا کہ آپ بیعت کے لیے کہا کرتے تھے، مجھے اب اذن الہی ہو چکا ہے۔ اس خط کے مطابق مذکورہ اصحاب نے لدھیانہ پہنچ کر بیعت کر لی۔ روایات حضرت منشی ظفر احمد صاحب، صفحہ نمبر 10۔ حضرت منشی حبیب الرحمان صاحب تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص خلیفہ محی الدین نے جناب حاجی ولی اللہ خان صاحب سے بیان کیا کہ میں نے براہین احمدیہ منگائی ہے۔ مرحوم نے بتاکید ان سے فرمایا کہ براہین احمدیہ دیکھنے کے واسطے میرے پاس بھیج دو، اور اس وقت ہی ان سے منگائی۔ تیسری اور چوتھی جلد انہوں نے بھیج دی۔ آپ نے اس کا مطالعہ کیا، میں نے دیکھا کہ وہ ہر وقت آپ کے مطالعہ میں رہتی تھی، یہاں تک کہ دونوں جلدیں ختم کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے 2 خط تحریر فرمائے، ایک خط حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام اردو میں اور دوسرا مولوی محمد صاحب کے نام فارسی زبان میں۔ مولوی صاحب کو لکھا تھا کہ آپ نے جو حالات مرزا صاحب کے سنائے تھے، اب جو میں نے براہین احمدیہ دیکھی تو سب غلط ثابت ہوئے اور حضرت صاحب کا حق پر ہونا ظاہر فرمایا، مگر مولوی صاحب نے خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اصحاب احمد جلد دہم، صفحہ 38-39۔ حضرت حاجی ولی اللہ صاحب کے متعلق حضرت شیخ خواجہ یعقوب علی عرفانی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں، ابتدا میں جبکہ حضرت نے کوئی دعویٰ نہ کیا تھا، براہین احمدیہ کو ہی دیکھ کر حاجی صاحب خود لوگوں پر ظاہر کیا کرتے تھے کہ یہ مجدد ہیں۔ چنانچہ حضرت منشی ظفر احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حاجی صاحب 38 یا 39 بکرمی قریباً 1883 عیسوی میں قصبہ سراوا ضلع میرٹھ میں تشریف لے گئے تھے۔ اس وقت ان کے پاس براہین احمدیہ تھی، وہ حاجی صاحب سنایا کرتے تھے اور بہت سے آدمی جمع ہو جایا کرتے تھے، مختلف لوگوں اور مجھ سے بھی سنا کرتے تھے، اور حاجی صاحب لوگوں پر یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ مجدد ہیں۔ وہ حاجی صاحب بیعت نہ کر سکے، مگر ان کے بعد عزیز رشتہ دار بھی بہت سے آمدی ہو گئے۔ اصحاب احمد جلد 10 صفحہ 41، 45، 46۔ پڑھتے ہی معتقد ہو گئے۔ حضرت منشی عبد الرحمان صاحب میرٹھ کے رہنے والے تھے، کپورتھلا میں رہائش اختیار کی۔
اس طرح کپورتھلا کے صحابہ کے ساتھ ان کا ذکر ہے۔ براہین احمدیہ پڑھتے ہی مسیح موعود علیہ السلام کے معتقد ہو گئے، اور جب بیعت کرنے کا اعلان شائع ہوا تو وہ بعد استخارہ فوراً بیعت کرنے کی غرض سے لدھیانہ روانہ ہو گئے اور بیعت کر لی۔ منشی فیاض علی صاحب کو بھی براہین احمدیہ شائع ہونے کے وقت سے سمجھاتے رہے تھے اور بعد بیعت کرنے کے ان کو بھی ترغیب دی، اور وہ بھی بیعت کر 313 صحابہ کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ روزنامہ الفضل 2 جولائی 1931 صفحہ نمبر 5۔ تعلق محبت۔ حضرت میاں چراغ دین صاحب کو ابتدا ہی سے دینداری کی طرف توجہ تھی۔ خوش قسمتی سے دوست بھی نیک اور دیندار ملے۔ نیک لوگوں کے حالات اور تذکرے سننے کا بہت شوق تھا۔ محکمہ نہر میں ملازمت کا آغاز کیا اور انہی ایام میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے آپ کا محبت کا تعلق پیدا ہوا۔ براہین احمدیہ کے زمانہ تصنیف میں قادیان آئے اور حضور علیہ السلام کے مہمان رہے۔ براہین احمدیہ کے مددگاروں اور خریداروں کے سلسلہ میں آپ کا نام ملتا ہے۔ آپ نے 1893 عیسوی میں باقاعدہ بیعت کر لی۔ تاریخ احمدیت لاہور صفحہ 161۔ خدا نما وجود۔ حضرت سید میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ عنہ 1876 عیسوی سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ارادت مندوں میں شامل اور آپ علیہ السلام کی خدا نما شخصیت کے مدعا تھے۔ جب براہین احمدیہ شائع ہوئی تو انہوں نے بھی اس کا ایک نسخہ خریدا اور پھر اپنے جذبات عقیدت میں چند امور کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے دعا منگوانے کے لیے خط لکھا۔ بعد میں یہی تعلق حضرت میر ناصر نواب صاحب کے لیے بے انتہا فخر کا موجب بنا جب ان کی بیٹی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عقد میں آئیں۔ آپ نے 1892 عیسوی کے جلسہ سالانہ میں شرکت کے بعد بیعت کی۔ تاریخ احمدیت جلد نمبر 1 صفحہ 243۔ جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے۔ حضرت مولانا برہان الدین صاحب جہلمی سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تقریباً 5 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ 25 سال کی عمر میں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی تشریف لے گئے اور سید نذیر حسین دہلوی صاحب سے علم حدیث حاصل کیا۔ اسی طرح تفسیر، فقہ اور نحو وغیرہ دینی علوم میں دسترس حاصل کی۔ طب یونانی میں خاص مہارت پیدا کی اور 1865 عیسوی میں وطن واپس آ کر تحریک اہل حدیث کے پرجوش کارکن کے طور پر کام کرتے رہے۔ آپ کے ذریعے سے متعدد اہل حدیث جماعتیں قائم ہوئیں۔ آپ چونکہ اردو، فارسی، عربی، پشتو اور پنجابی میں بلا تکلف گفتگو کر سکتے تھے، اس لیے آپ سے ملنے اور استفادہ کرنے والوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ زبان میں بڑا اثر تھا اور ماہر طبیب ہونے کی وجہ سے لوگوں میں خاص عزت تھی، جس سے ان کے کاروبار پر بھی عمدہ اثر پڑا اور مالی حالت خاصی ترقی کرتی گئی۔ دور دور سے شاگرد استفادہ کرنے کے لیے آتے تھے۔ بالخصوص علم حدیث میں آپ نے کئی نامور شاگرد پیدا کیے، جن میں حافظ عبد المنان صاحب وزیر آبادی، مولوی ابراہیم صاحب سیالکوٹی، مولوی محمد عرفان صاحب ڈونگا گلی مری، مولوی حشمت علی راجوری، مولوی مبارک علی صاحب سیالکوٹی، مولوی عبد الرحمن صاحب کھیوال اور مولوی محمد قاری صاحب جہلمی اپنے علاقہ میں حدیث کے علماء سمجھے جاتے تھے۔ لیکن ظاہری علم آپ کو متکبر اور ظاہر پرست نہ بنا سکا، بلکہ باطنی ترقی کے لیے آپ کی پیاس بڑھتی رہی اور آپ روحانی استفادہ کے لیے پہلے باولی شریف کے بزرگ مولوی حیات گل صاحب و مولوی غلام رسول صاحب کے پاس ٹھہرے۔ پھر کئی سال حضرت مولوی عبداللہ غزنوی صاحب کی صحبت سے فیض اٹھایا۔ بعد ازاں حضرت پیر صاحب کوٹھہ شریف کی مریدی اختیار کی، لیکن آپ کی روحانی تسکین نہ ہوئی بلکہ سرگردانی اور بے چینی بڑھتی ہی گئی۔ جب سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی مارکہ آراء کتاب براہین احمدیہ شائع کی تو اسے پڑھ کر حضور علیہ السلام کی زیارت کا شوق پیدا ہوا۔ آپ کے ایک شاگرد مولوی مہر الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ براہین احمدیہ پڑھنے کے بعد ان کو خیال پیدا ہوا کہ یہ شخص آئندہ کچھ بننے والا ہے، اس لیے اسے دیکھنا چاہیے۔
اس ارادہ سے وہ 1886 میں قادیان پہنچے، مگر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان دنوں ہوشیارپور میں مقیم تھے۔ حضرت مولوی صاحب نے ہوشیارپور کا رخ کیا اور بڑی کوشش کے بعد آپ کی رہائش گاہ کا پتہ لگایا، دروازہ پر جا کر دستک دی اور خادم کے ذریعے اپنا نام کی اور مقصد سے متعلق اطلاع بھجوائی۔ جب خادم اندر گیا تو اسی وقت حضرت مولوی صاحب کو فارسی میں الہام ہوا کہ جہاں آپ نے پہنچنا تھا پہنچ گئے ہیں، اب یہاں سے مت ہٹیں۔ خادم نے واپس آ کر معذرت کی کہ اس وقت ملاقات کی فرصت نہیں، اس لیے پھر کسی وقت تشریف لائیں۔ حضرت مولوی صاحب نے خادم سے کہا میرا گھر دور ہے، اس لیے فرصت کے انتظار میں یہیں دروازہ پر بیٹھتا ہوں۔ خادم پھر اندر گیا اور حضور علیہ السلام کو مولوی صاحب کے جواب سے مطلع کیا۔ اسی وقت حضور علیہ السلام کو عربی میں الہام ہوا، جس کا مطلب یہ تھا کہ مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے، جس پر حضور علیہ السلام نے خادم کو جلدی سے دروازہ کھول کر مہمان کو اندر لے آنے کا حکم دیا۔ حضرت مولوی صاحب نے عرض کیا کہ مجھے بھی الہام ہوا تھا کہ یہاں سے مت ہٹیں، جہاں پہنچنا تھا آپ پہنچ گئے ہیں۔ ماہانہ انصار اللہ، فروری 1974۔ چند دن وہاں رہ کر حضرت مولوی صاحب حضور علیہ السلام کے حالات کا مشاہدہ کرتے رہے اور بیعت کی درخواست کی، مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا ابھی مجھے بیعت کا حکم نہیں ملا۔ 1892 عیسوی میں حضرت مولوی صاحب نے باقاعدہ بیعت کر لی۔ 1905 عیسوی میں ان کی وفات پر حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک سوزش اور جذب ان کے اندر تھا اور ہمارے ساتھ ایک خاص مناسبت رکھتے تھے۔ کمال درجہ کی حیرت۔ حضرت مولوی حسن علی صاحب بھاگلپوری حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پہلی ملاقات کے لیے 1887 عیسوی میں قادیان آئے۔ آپ حضور علیہ السلام سے اپنی ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں غرض میں حضرت مرزا صاحب سے رخصت ہوا، چلتے وقت انہوں نے اس کم ترین کو براہین احمدیہ اور سرما چشمہ آریہ کی ایک جلد عنایت کی۔ انہیں میں نے پڑھا، ان کے پڑھنے سے مجھے معلوم ہوا کہ جناب حضرت مرزا صاحب بہت بڑے رتبے کے مصنف ہیں۔ خاص کر براہین احمدیہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر دے کر مجھ کو کمال درجے کی حیرت حضرت مرزا صاحب کی ذہانت پر ہوئی۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام سے دوسری ملاقات کے لیے 1894 عیسوی میں قادیان آئے اور بیعت کر لی۔ اصحاب احمد جلد 14 صفحہ نمبر 49 118 بابت حضرت مولوی حسن علی صاحب بھاگلپوری ایڈیشن اول جنوری 1971۔ پڑھنے کا شوق۔ حضرت شیخ یعقوب علی صاحب عرفانی رضی اللہ عنہ سے اسلام دیا کہ پہلے اخبار نویس اور مورخ احمدیت ہیں۔ 1872 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1889 عیسوی میں بیعت کی۔ آپ اپنے حالات میں لکھتے ہیں 1889 عیسوی میں پہلی مرتبہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ شیخ اللہ دیا صاحب واعظ انجمن حمایت اسلام نے مجھے پیش کیا اور میرے سنسکرت پڑھنے کا ذکر کیا، جس کو سن کر حضرت بہت خوش ہوئے اور ہر قسم کی مدد کرنے کا وعدہ فرمایا۔ حضرت صاحب علیہ السلام کو پہلی مرتبہ یہاں ملا، مگر آپ کی کتاب براہین احمدیہ 1886-87 میں چودھری رستم علی خان مرحوم کے ذریعہ دیکھ چکا تھا، جبکہ وہ سارجنٹ تھے، گو اس کتاب کو سمجھنے کی اس وقت قابلیت نہ تھی، تاہم پڑھنے کا شوق بے حد تھا۔ تاریخ احمدیت جلد 19 صفحہ 637۔ براہین احمدیہ کے پریس کارکنان۔ براہین احمدیہ جس پریس میں شائع ہوئی اس کے کارکنان میں سے بھی ایک گروہ کو ہدایت نصیب ہوئی، ان میں سے حضرت شیخ نور احمد صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے براہین احمدیہ کی طباعت کے لیے مطبع سفیر ہند پریس میں انتظام کیا، جس کے مالک پادری رجب علی صاحب تھے۔ انہوں نے براہین احمدیہ کی بہترین طباعت کے لیے مراد آباد سے حضرت شیخ نور احمد صاحب کو بلایا، جو اپنے فن میں بہت ماہر تھے۔ تھوڑے عرصہ میں انہوں نے پادری صاحب سے الگ ہو کر اپنا ذاتی مطبع ریاض ہند پریس کے نام سے جاری کیا، اور پادری صاحب نے براہین احمدیہ کی طباعت کا کام
وہی معیار قائم رکھنے کے لیے اجرت پر شیخ نور احمد صاحب کو دے دیا۔ اسی دوران حضرت مسیح موعود علیہ السلام ان کے پریس میں تشریف لائے اور حضور علیہ السلام سے ان کا تعارف ہوا۔ اس طرح براہین احمدیہ ہی حضرت نور احمد صاحب کو مراد آباد سے پنجاب لانے اور پھر سلسلہ احمدیہ میں داخل کرنے کا موجب ہوئی۔ ان کے ساتھ حضرت شیخ محمد حسین صاحب رضی اللہ عنہ اور منشی غلام حسین صاحب رضی اللہ عنہ اس سلسلہ میں شامل ہو گئے۔ حضرت شیخ نور احمد صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تمام کتب و اشتہارات کے علل عموم پرنٹر رہے۔ حیات احمد جلد اول صفحہ 386 تا 391۔ دل میں ایک امنگ پیدا ہوئی۔ حضرت صوفی نبی بخش صاحب لاہوری بیان فرماتے ہیں، 13 جون 1886 کا واقعہ ہے، پنڈت لیک رام پشاوری نے ایک اشتہار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس اشتہار کی مخالفت میں شائع کیا، جس میں آن جناب نے ایک بشیر لڑکے کی پیدائش کے متعلق پیشگوئی کی تھی۔ اس اشتہار میں پنڈت لیک رام نے اپنی فطرت کے مطابق دشنامدہی اور سب و شتم سے کام لیا۔ اتفاقاً وہ اشتہار میری نظر سے بھی گزرا۔ میں نے استفسار کے طور پر حضرت صاحب کی خدمت میں ایک کارڈ لکھا، لیکن وہ باعث عدم علم ایسے طرز سے لکھا گیا کہ حضور علیہ السلام نے مجھے معاندین میں سے تصور کیا۔ الاعمال بالنیات۔ خیر یہ گزری کہ حضرت صاحب نے چند مخلص دوستوں سے بذریعہ خط و کتابت خاکسار کے متعلق دریافت فرمایا، جنہوں نے اذراہ کرم حضور علیہ السلام کی تسلی کی اور لکھا کہ یہ شخص ہمیشہ سے آپ کا مداح رہا ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے ایک اشتہار شائع کیا جس کے عنوان میں یہ شعر درج تھا کہ ہم نے الفت میں تیری بار اٹھایا کیا کیا، تجھ کو دکھلا کے فلک نے ہے دکھایا کیا کیا۔ اس اشتہار کے پڑھنے اور براہین احمدیہ کے بار بار کے مطالعے سے میرے دل میں ایک امنگ پیدا ہوئی کہ میں خود قادیان جا کر حضرت صاحب سے ملاقات کروں، کیونکہ خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کا یہ دیدار فیض آثار گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اس نیت سے اکتوبر 1886 کو میں پہلی دفعہ حاضر خدمت ہوا اور مغرب کی نماز میں نے مسجد مبارک میں حضرت اقدس علیہ السلام کی اقتداء میں پڑھی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ وہیں بیٹھ گئے اور بطور نصیحت مختصر الفاظ میں تقریر فرمائی۔ صوفی صاحب نے جماعت کے پہلے جلسہ سالانہ پر 27 ستمبر 1891 عیسوی کو بیعت کر لی۔ تاریخ احمدیت لاہور صفحہ 93-94۔ کتاب کو پڑھ کر لٹو ہو گئے۔ گجرانوالہ کے حضرت شیخ کریم بخش صاحب اور حضرت شیخ صاحب دین صاحب کو خدا تعالیٰ نے احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت صاحب کے دعویٰ کے معاً بعد جب شہر میں حضور کا ہر جگہ چرچا شروع ہوا تو حضرت شیخ صاحب دین صاحب نے، جو ان دنوں مڈل جماعت کے طالب علم تھے، اپنے استاد حضرت مولوی احمد جان صاحب سے دریافت کیا کہ یہ مرزا صاحب کون ہیں جن کی شہر میں ہر جگہ باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت مولوی صاحب موصوف شیخ صاحب کی خوش قسمتی سے احمدی تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ بیٹا، آج دنیا میں قرآن کریم کو جاننے اور سمجھنے والے صرف مرزا صاحب ہی ہیں۔ ان کی اس بات سے متاثر ہو کر حضرت شیخ صاحب نے اپنے بڑے بھائی حضرت شیخ کریم صاحب سے بھی اس گفتگو کا ذکر کیا۔ شیخ کریم بخش صاحب نے کہا کہ کل تم اپنے ماسٹر صاحب سے حضرت مرزا صاحب کی کوئی کتاب لے آنا۔ چنانچہ حضرت شیخ صاحب کے مطالبہ پر حضرت مولوی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مشہور کتاب براہین احمدیہ ہر 4 حصص دے دیں۔ حضرت شیخ کریم بخش صاحب تو اس کتاب کو پڑھ کر لٹو ہو گئے اور فوراً قادیان جا کر بیعت کر رہے۔ ان کی واپسی پر حضرت شیخ صاحب دین صاحب نے بھی بیعت کا خط لکھ دیا۔ یہ واقعہ 1891-1892 کا ہے۔ یہ دونوں بھائی کیونکہ گجرانوالہ کی ایک وسیع برادری کے افراد تھے، اس لیے ان کی خوب مخالفت ہوئی، مگر انہوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ دونوں بھائی قادیان گئے اور حضرت شیخ صاحب دین صاحب نے بھی دستی بیعت کر لی۔
تاریخ احمدیت لاہور صفحہ 139-140۔ 14ویں کا چاند۔ حضرت منشی گلاب دین صاحب روہتاس جہلم جب 44 سال کے ہوئے تو ان کی زندگی میں ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ حضرت منشی صاحب کی ہمشیرہ رانی زوجہ علی بخش مرحوم نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے اور ہر طرف روشنی پھیل گئی ہے۔ انہوں نے صبح اٹھ کر اپنی خواب حضرت منشی صاحب کو سنائی اور صرف اتنا کہا کہ مہدی آ گیا ہے، اس کو ڈھونڈو۔ اس کے کچھ دن بعد حضرت منشی صاحب کے ایک نہایت متقی شاگرد سید غلام حسین شاہ صاحب نے، جو جہلم کچہری کے محکمہ مال میں ملازم تھے، آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اشتہار اور 2 کتب مطالعہ کے لیے بھیجیں کہ غور سے ملاحظہ کریں اور دیکھیں کہ مصنف کس شان کا شخص ہے۔ جب آپ نے وہ کتابیں دیکھیں، جن میں ایک کتاب براہین احمدیہ تھی، آپ نے اپنی ہمشیرہ سے کہا کہ مبارک ہو، آپ کی خواب پوری ہو گئی ہے، امام مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ جب کتاب کا مطالعہ کیا، دوران مطالعہ آپ کو کچھ مشکلیں پیش آئیں تو آپ اپنے ایک دوست میاں اللہ دتا صاحب کے پاس گئے، جو ناخواندہ ہونے کے باوجود بڑے ذہین، دانا اور نیک سیرت انسان تھے۔ انہوں نے کہا، مولوی صاحب آپ صبر سے کام لیں، کہیں جلدی میں صادق کا انکار نہ ہو جائے۔ الفضل قادیان 7 جنوری 1921۔ جب حضرت مولوی برہان الدین صاحب جہلمی قادیان اور ہوشیارپور جا کر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کے بعد واپس جہلم آئے تو منشی گلاب دین صاحب آپ کے پاس گئے اور اپنی ہمشیرہ کی خواب اور کتب کے مطالعہ کا ذکر کیا تو مولوی برہان الدین جہلمی نے کہا کہ جس کی ہمیں انتظار تھی وہ قادیان میں پیدا ہو گیا ہے، جاؤ تم بھی دیکھو، تسلی کر لو۔ اس پر منشی گلاب دین صاحب نے کچھ اعتراض کیا تو غصہ میں آ کر فرمایا کہ پہلے انہیں جا کر دیکھو، پھر آ کر میرے ساتھ بات کرنا۔ یوں آپ نے قادیان کا سفر اختیار کیا۔ آپ کے ہمراہ آپ کے ایک قریبی رشتہ دار ملک غلام حسین صاحب قادیان گئے۔ جب بٹالہ پہنچے تو آپ کی ملاقات مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی سے ہوئی۔ مولوی محمد حسین بٹالوی نے احمد کے بارے میں پوچھا تو علم ہوا کہ یہ دونوں آدمی مرزا صاحب کی ملاقات کے لیے روہتاس جہلم سے آئے ہیں۔ مولوی محمد حسین بٹالوی نے ان دونوں کو کافی بہکایا۔ قریب تھا کہ آپ واپس چلے جاتے، مگر اس خیال سے کہ واپس جا کر کیا بتائیں گے، بٹالہ سے صبح سویرے سفر شروع کیا اور قادیان جا کر حضرت مسیح علیہ السلام سے جبکہ آپ سیر کر کے واپس آ رہے تھے ملاقات ہوئی۔ آپ کے نورانی چہرہ کو دیکھ کر واپس آ گئے تو منشی گلاب دین صاحب اور ملک غلام حسین صاحب نے بیعت کا خط لکھ دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بذریعہ خط آپ کی بیعت بتاریخ 8 ستمبر 1892 کو منظور فرمائی۔ آپ کا بیعت نمبر 352 درج ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف انجام آتم میں مندرجہ فہرست 313 اصحاب میں آپ کا نمبر 34 ہے۔ ماہانہ انصار اللہ جنوری 2002۔ عالم ربانی۔ وزیر اعظم پٹیالہ خلیفہ سید محمد حسن خان صاحب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خاص عقیدت مندوں میں سے تھے۔ جب براہین احمدیہ شائع ہوئی تو وہ دل و جان سے آپ کے گرویدہ ہو گئے اور اس کی اشاعت میں نمایاں حصہ لیا۔ آپ بصد ذوق و شوق براہین احمدیہ پڑھتے اور دوسروں سے پڑھوا کر سنتے اور گھنٹوں محفوظ ہو کر زبان سے بار بار فرماتے۔ فی الحقیقت یہ شخص علماء ربانی میں سے ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے سفر پٹیالہ کے ایمان افروز حالات جناب مرتضیٰ حسن خان صاحب کی قلم سے ملاحظہ ہوں۔ وزیر صاحب کی دعوت پر حضرت اقدس علیہ السلام جون 1888 میں پٹیالہ تشریف لے گئے۔ آپ حضرت کی آمد پر جامع میں پھولے نہ سماتے،
ریاست میں اعلان کیا کہ ہمارے ایک عالم ربانی تشریف لا رہے ہیں، ان کی زیارت کے لیے سب کو آنا چاہیے۔ حضرت تشریف لائے تو آپ کا استقبال اس شان و شوکت سے کیا گیا جس طرح بڑے بڑے راجاؤں اور نوابوں کا کیا جاتا ہے۔ ریاست کے دستور کے مطابق ہاتھی اور گھوڑے لے کر اسٹیشن پر گئے اور ایک شاندار جلوس حضرت اقدس کے استقبال کے لیے مرتب کیا گیا۔ وزیر صاحب فرماتے ہیں دنیا کے لوگوں کی عزت تو کی ہی جاتی ہے، مگر اصل عزت کے لائق تو یہ لوگ ہیں جو دین کے جائے پناہ ہیں۔ استقبال کے لیے لوگوں کے ٹھٹھا جمع تھے۔ لوگ شوق زیارت سے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس قدر خلقت کا ازدحام تھا کہ پٹیالہ کے تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، مگر حضرت ہیں کہ اس ظاہری شان و شوکت کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے اور نہ کسی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں، نہ کوئی فخر ہے، نہ غرور، نہ تکبر، وہی سادگی، وہی منکسر المزاجی جو جب بلت میں خدا نے ودیعت فرمائی تھی اب بھی یہاں ہے۔ آنکھیں حیا سے نیچے جھکی ہوئی ہیں، لب ہائے مبارک پر ہلکا ہلکا تبسم ہے، چہرہ مبارک پر انوار الہی کی بارش ہو رہی ہے، گویا ابھی غسل کر کے باہر نکلے ہیں۔ دیکھنے والوں کی نظر آپ پر پڑتی ہے تو سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، چاروں طرف سے السلام علیکم کی آواز آتی ہے۔ آپ کمال وقار سے ہر ایک کا جواب دیتے اور دونوں ہاتھوں سے اور کبھی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں۔ تاریخ احمدیہ جلد اول صفحہ 330۔ محبت کا جوش پیدا ہو گیا۔ حضرت حکیم محمد حسین صاحب المعروف مرحم عیسیٰ اپنے احمدی ہونے کا باعث یہ بیان کیا کرتے تھے کہ آپ سر سید احمد خان صاحب مرحوم کی کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت صاحب کا تذکرہ سنا اور کچھ اشتہارات بھی دیکھے۔ براہین احمدیہ بھی پڑھنے کا موقع ملا، اس سے آپ کے دل میں حضرت کی محبت کا جوش پیدا ہوا اور آپ قادیان تشریف لے گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول کی وساطت سے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ تاریخ احمدیت لاہور صفحہ 132۔ دہریت کافور ہو گئی۔ حضرت میاں محمد دین صاحب جن کا نام 313 صحابہ میں تیسرے نمبر پر ہے، ان کی ہدایت کا موجب بھی براہین احمدیہ بنی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت میاں صاحب کے تعلقات حضرت منشی جلال الدین صاحب بلانوی کے بیٹوں سے تھے۔ 1893 میں حضرت منشی جلال الدین صاحب صحابی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام 313 صحابہ میں نمبر اول پر نئے سیالکوٹ سے اپنے بیٹوں کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعض کتب اپنے گھر گجرات بھجوائیں۔ حضرت منشی صاحب کے بڑے بیٹے مرزا محمد قیم صاحب نے ان کتب کا ذکر حضرت میاں محمد دین صاحب سے کیا اور کہا کہ تم دوسری کتابیں پڑھتے رہتے ہو، یہ بھی پڑھ کر دیکھ لو۔ حضرت منشی صاحب نے فتح اسلام اور توضیح مرام کے بعد براہین احمدیہ پڑھنی شروع کی تو ساری دہریت اترنی شروع ہو گئی۔ خود فرماتے ہیں براہین کیا تھی؟ آب حیات کا بحر ذخار تھا۔ براہین احمدیہ کیا تھی؟ ایک تریاق کوہ لانی یا تریاق اربع دافع سرا و لقو تھا۔ براہین احمدیہ کیا تھی؟ ایک عین روح القدس یا روح مکرم یا روح اعظم تھا۔ براہین احمدیہ کیا تھی؟ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفت، ایک نور خدا تھا جس کے ظہور سے ظلمت کافور ہو گئی۔ آریہ برہموں و دہریہ لیکچراروں کے بد اثر نے مجھ جیسے اکثروں کو ہلاک کر دیا تھا اور ان کے اثرات کے ماتحت یعنی
زندگی بسر کر رہا تھا کہ براہین احمدیہ پڑھتے پڑھتے جب میں ہستی باری تعالیٰ کے ثبوت کو پڑھتے ہوئے صفحہ 90 کے حاشیہ نمبر 1 پر اور صفحہ 149 کے حاشیہ نمبر 11 پر پہنچا تو مان میری دہریت کافور ہو گئی اور میری آنکھ کھل گئی، جس طرح کوئی سویا ہوا یا مرا ہوا جاگ کر زندہ ہو جاتا ہے۔ سردی کا موسم جنوری 1893 کی 19 تاریخ تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا کہ جب میں ہونا چاہیے اور ہے کے مقام پر پہنچا، پڑتے ہی مان تو باقی کورا گھڑا پانی کا بھرا ہوا باہر صحن میں پڑا تھا۔ سرد پانی سے تہبند پاک کیا۔ میرا ملازم مسمی منگتو سو رہا تھا، وہ جاگ پڑا۔ وہ مجھ سے پوچھتا تھا کیا ہوا کیا ہوا؟ لاچا تہبند مجھ کو دو، میں دھو دیتا ہوں، مگر میں اس وقت ایسی شراب پی چکا تھا کہ جس کا نشہ مجھے کسی سے کلام کرنے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ آخر منگتو اپنا سارا زور لگا کر خاموش ہو گیا اور ایسا گیلا لاچا پہن کر نماز پڑھنی شروع کی اور منگتو دیکھتا گیا۔ محویت کے عالم میں نماز اس قدر لمبی ہوئی کہ منگتو تھک کر سو گیا اور میں نماز میں مشغول رہا۔ پس یہ نماز اسی براہین احمدیہ نے پڑھائی کہ بعد ازاں آج تک میں نے نماز نہیں چھوڑی۔ صبح ہوئی تو میں وہ محمد دین نہ تھا جو کل شام تک تھا۔ حضرت قبلہ منشی مرزا جلال الدین صاحب بلانے تشریف لائے تو ان سے پتہ پوچھ کر بیعت کا خط لکھ دیا۔ 1895 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے دستی بیعت کی۔ رجسٹر روایات صحابہ حضرت اقدس علیہ السلام جلد 7 صفحہ 46-47۔ عقیدت مند علی گڑھ میں ایک بزرگ سید محمد تفضل حسین صاحب تحصیلدار رہتے تھے، جنہیں زمانہ براہین احمدیہ سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ عقیدت تھی۔ وہ کئی مرتبہ حضرت کی خدمت میں علی گڑھ میں تشریف لانے کی درخواست کر چکے تھے۔ اسے حضور علیہ السلام نے قبول فرمایا اور آپ اپریل 1889 میں لدھیانہ سے علی گڑھ تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضور کے ہمراہ آپ کے خدام میں سے حضرت مولوی عبداللہ صاحب سنوری، میر عباس علی صاحب اور حافظ حامد علی صاحب تھے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سید محمد تفضل حسین صاحب تحصیلدار کے ہاں ٹھہرے، جو ان دنوں دفتر ضلع میں سپرنٹینڈنٹ تھے۔ آپ نے 7 اپریل 1889 کو بیعت کی سعادت حاصل کی۔ 313 اصحاب کبار میں آپ کا نام ہے۔ تاریخ احمدیت جلد اول صفحہ 376۔ سانس اچھلنے لگا۔ حضرت ماسٹر محمد حسن صاحب آسان دہلوی، خلف الصدق حضرت مولانا محمود الحسن صاحب آپ کے واقعہ بیعت کی تفصیل پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ اگرچہ مجھ کو ایام جوانی میں صوفیاء کے گروہ سے کوئی خاص عقیدت حاصل نہ تھی، لیکن والد صاحب کو اس قدر عشق الہی تھا کہ ہر وقت اور ہر لحظہ روتے رہتے تھے۔ یہ اسی عشق الہی کی برکت ہے کہ مجھ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خدام میں شامل ہونے کا شرف نصیب ہوا، ورنہ جوانی میں نیچریانہ خیال رکھتا تھا، نماز روزے کی طرف کوئی رغبت نہ تھی۔ ایسی حالت میں بغیر ذاتی نیک اعمال کے کسی مخفی تصرف الہی کے ذریعے صحابہ کی جماعت میں شامل ہونا خدائے ذوالجلال کا خاص فضل و کرم اور اس کی محبت الہی کے نزول کی وجہ صرف والد صاحب کا وہ عشق الہی معلوم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ والد صاحب اپنے سسرال میں والدہ صاحبہ کو پہنچانے پٹیالہ آئے۔ نانا جان شیخ فخر الدین صاحب اس وقت مجسٹریٹ تھے۔ نانا جان صاحب نے براہین احمدیہ کا ایک نسخہ یہ کہہ کر دیا کہ مولوی صاحب پنجاب میں ایک بزرگ دہریوں اور بالخصوص سید صاحب جیسوں کے
سر کچلنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ والد صاحب نے بہت بے رغبتی سے کتاب لے لی، لیکن جب جلی قلم میں اشتہار دیکھا اور پڑھا تو فرماتے تھے کہ میرا سانس سینے میں اچھلنے لگا۔ بے ساختہ زبان سے نکل گیا کہ واقعی یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مأمور معلوم ہوتا ہے۔ والد صاحب کتاب کو ساتھ لے گئے اور کتاب کا کئی دفعہ مطالعہ کیا۔ کچھ عرصے بعد پھر پٹیالہ آئے اور نانا جان صاحب کو کتاب واپس کرنی چاہی، لیکن نانا جان صاحب نے کہا کہ نعوذ باللہ، یہ شخص بے دین ہو گیا ہے کیونکہ نبوت کا مدعی ہے، اب اس کتاب کو آپ ہی رکھیں۔ اس وقت والد صاحب کے دل میں حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کا بے حد اشتیاق پیدا ہوا۔ خدا تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر تیرے مقدرات میں قریب ہی میری موت مقدر ہے تو اپنے فضل سے اس وقت تک زندہ رکھ کہ اس مہینہ کی مجھے تنخواہ مل جائے اور میں اس مقدس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ تنخواہ ملنے پر آپ لدھیانہ روانہ ہو گئے اور حضرت اقدس علیہ السلام میں باریابی حاصل کی۔ اس وقت چند احباب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، جن میں ایک بزرگ حضرت پیر سراج الحق صاحب نعمانی بھی تھے۔ آپ نے حضرت مسیح موعود کی بیعت میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا۔ الحکم 21 اکتوبر 1934۔ زیارت اور بیعت۔ حضرت حکیم انوار حسین صاحب شاہ آبادی ابن مولوی ظہور صاحب 1889 میں لدھیانہ میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کی اور بعد ازاں براہین احمدیہ پڑھ کر اور خط و کتابت سے 1894 تا 1895 میں بیعت کی۔ روزنامہ الفضل، روا، 24 اگست 1999۔ پڑھتے ہی حضرت حکیم مولوی وزیر الدین صاحب میں مکیریاں ضلع ہوشیارپور کے رہنے والے تھے۔ آپ کا ذکر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے آئینہ کمالات اسلام اور ضمیمہ انجام آتم میں دونوں جگہ 313 اصحاب میں شامل فرمایا۔ آپ حضور علیہ السلام کے دعوی مسیحیت سے بہت پہلے سے حضور علیہ السلام کے معتقد تھے اور براہین احمدیہ پڑھتے ہیں۔ بیعت کی درخواست کر چکے تھے، لیکن اس وقت حضور علیہ السلام کو بیعت لینے کا حکم نہیں ملا تھا۔ البدر 30 ستمبر 1999۔ براہین احمدیہ کا حوالہ۔ حضرت محمد حسین صاحب ٹیلر ماسٹر بیان کرتے ہیں کہ مجھے بچپن سے کشتی دیکھنے کا شوق تھا۔ ایک دن کشتی دیکھ کر آیا، ایک گھر میں کوئی مہمان لاڑکانے سے آیا ہوا تھا۔ اس سے کہا گیا کہ وہاں کے کوئی حالات سناؤ۔ اس مہمان نے کہا کہ وہاں پر ایک مولوی نے تقریر کی ہے کہ زیادہ تعلیم پڑھنے سے دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ قادیان میں مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میں خدا ہوں۔ میں نے کہا کہ حوالہ دو۔ اس مہمان نے کہا براہین احمدیہ میں ہے۔ ایک احمدی کو تلاش کیا گیا، وہ محمد حیات تھے، وہ چنیوٹ کے رہنے والے تھے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس براہین احمدیہ ہے؟ محمد حیات صاحب نے کہا ہے۔ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا خدا میرے میں ہے اور میں خدا میں ہوں۔ میں نے اس مہمان سے کہا کہ یہ تو معمول کی بات ہے، جو شخص شیطانی خیالات کا حامل ہو اسے مجسم شیطان کہہ دیا جاتا ہے، جو رحمانی خیالات کا حامل ہو اسے رحمانی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ لو بھائی، یہ بھی مرزائی ہو گیا۔ میں نے کہا کہ مرزائی تو بہت اچھی چیز ہے، روئی دار ہوتی ہے۔ اگر کسی کو نمونیا ہو جائے تو اس کے گلے میں پہنا دیتے ہیں۔ میں اپنی دکان پر آ گیا، رات کو خواب میں دیکھا کہ امام مہدی آ گیا ہے۔ میں قادیان کے لیے روانہ ہوا۔ رات کو کوئی 11 بجے کا وقت تھا جب میں بٹالے پہنچا۔ قیام کی کوئی جگہ نہ تھی۔ حیران پریشان مسافر خانے کے برآمدے میں کھڑا تھا۔ ایک آدمی اندر سے نکلا، اس نے پوچھا کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا جانا تو میں نے سکھر ہے، لیکن اب قادیان جاتا ہوں۔ وہ مجھے ایک احمدی حسین بخش کے گھر لے گیا۔
صبح قادیان روانہ ہونے لگا، لیکن میزبان نے اصرار کیا کہ جب تک آپ کھانا کھا لیں آپ کو جانے نہ دوں گا۔ وہ بازار گئے اور سبزی وغیرہ لائے اور پکا کر روٹی کھلائی، یکا پر بٹھایا اور کہا قادی کی سواری ہے۔ یکا والے سے پوچھا کرایہ کیا لوگے؟ یکا والے نے کہا کہ 2.5 آنا کرایہ ہے۔ پہلے 2 سواری بیٹھی تھی، تیسرا میں ہو گیا۔ ایک آدمی جس کی بہت لمبی داڑھی تھی وہ بھی بیٹھا تھا۔ اس نے پوچھا کس جگہ جانا ہے؟ میں نے کہا حضرت امام مہدی کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ اس لمبی داڑھی والے نے کہا پتہ نہیں لوگ کیوں آتے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے استغفار کیا۔ قادیان پہنچے تو وہ آگے تھا اور میں پیچھے۔ وہ مرزا گل محمد کے احاطے کی طرف مڑ گیا۔ میں وہاں کھڑا تھا۔ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے کہاں جانا ہے؟ میں نے بتایا اور پھر پوچھا یہ جو شخص مجھ سے آگے تھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ مرزا امام الدین ہے۔ میں حضرت مولوی نور الدین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے تو حضرت مولوی صاحب نے میرا بازو پکڑ کر کہا جو آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں۔ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کی اور اپنے بچپن کے حالات سناتا رہا۔ حضور علیہ السلام میرے حالات سنتے رہے۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے لیے دعا کی درخواست کی، اخبار بدر بھی لگوایا، کتب حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی حاصل کی۔ واپس گیا تو میرا بھائی ان کتب کو ہاتھ بھی نہ لگاتا تھا کہ ان کتب میں جادو بھرا ہے، جو بھی ان کو ہاتھ لگائے گا وہ مرزا ہی ہو جائے گا۔ روزنامہ الفضل ربوع اگست 2000۔ دل کی کھڑکیاں کھل گئیں۔ محترم خواجہ کمال الدین صاحب متوفی 28 دسمبر 1932 کی بیعت کے پرکیف واقعہ سے براہین احمدیہ کی زبردست اعجازی قوتوں اور کرشمہ سازیوں کی ایک تاریخی اور علمی جھلک خوب نمایاں ہوتی ہے۔ ڈاکٹر بشارت احمد صاحب لکھتے ہیں خواجہ کمال الدین صاحب مرحوم لاہور کے رہنے والے تھے، BALLB تھے، نئی روشنی کے تعلیم یافتہ تھے، اس لیے دماغ میں دنیا کی ترقیات کی تمناؤں میں مذہب کو کہیں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ مثل ہے جوانی دیوانی خواجہ کمال الدین صاحب پر اس دیوانی کا بھی اثر تھا، یہاں تک کہ آزاد روی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ کچھ تو مشن کالج کے مشہور پادری پرنسپل ڈاکٹر یوانگ اور ان کے ہم مشربوں کا اثر اور کچھ طبیعت کی معقول پسندی نے یہ خیال دماغ میں مستولی کر دیا کہ جب دنیا ہی مقصود خاطر ہے اور مذہب ایک لغویت ہے تو پھر کیوں نہ عیسائی مذہب اختیار کیا جائے، جس کے پیرووں کی وجاہت و حکومت اور جس کی سوسائٹی کا تعایش و تنعم آج اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ جب پادری یوانگ اور دوسرے پادریوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اور بھی ڈورے ڈالنے شروع کر دیے، اور اب یہ عالم ہوا کہ ڈاکٹر یوانگ اور پادریوں کی دعوتیں خواجہ صاحب کے گھر ہوتی تھیں، اور خواجہ کمال الدین صاحب دن رات ان کے ہاں مدعو رہتے تھے، اور بائبل کے تبلیغی جلسوں اور محفلوں میں عیسائیت کی تائید کرنا خواجہ کمال الدین کا کام تھا۔ جہاں کوئی اور متنازع امر درمیان میں آیا اور کسی نے پادریوں پر اعتراض کیا اور ڈاکٹر یوانگ نے خواجہ صاحب کو مخاطب کیا اور یہ فوراً تصدیق و تائید کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ ہوا کہ باقاعدہ بپتسمہ لینے کی تیاری ہونے لگی۔ ادھر جناب الہی کی رحمت نے دستگیری کی تیاری شروع کر دی اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود کی کتاب براہین احمدیہ خواجہ صاحب کے ہاتھ پڑ گئی۔ یہ کتاب کس طرح ان تک پہنچی مجھے علم نہیں، مگر کتاب پہنچی اور خواجہ صاحب نے پڑھی۔ خدا جانے کیا اثر قلب پر پڑا، دنیا ہیج نظر آنے لگی اور خدا کی معرفت کی روشنی کے لیے دل کی کھڑکیاں کھل گئیں۔
خواجہ صاحب جس آگ کے گڑھے میں گرنے کی تیاریاں کر رہے تھے وہ اب صاف عیاں نظر آنے لگا۔ اپنے انجام کا سوچ کر کانپ اٹھے اور اپنی بد اعتقادی اور بد اعمالیوں سے توبہ کی۔ پادری یوانگ کی محفل میں جو آج جانا ہوا تو وہ حسب معمول اپنی تبلیغی مجلس میں عیسائیت کو پیش کر کے خواجہ صاحب کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ کیوں خواجہ صاحب، میں نے ٹھیک کہا؟ خواجہ صاحب نے بیٹھے بیٹھے اس خیال کی ایسی تردید کی کہ پادری حیران رہ گیا۔ جلدی سے کہنے لگا، خیر خواجہ صاحب، معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پادری نے اس کے فوراً بعد مجلس برخاست کر دی اور علیحدہ جا کر خواجہ صاحب سے اس کا سبب پوچھا کہ آج آپ نے عجیب طرح کے خیالات کا اظہار کیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میرا مذہب اب تک فقط دنیا طلبی تھا اور اس کے لیے اس عیسائیت سے بڑھ کر مجھے کوئی مذہب نظر نہیں آیا تھا، اس لیے میں عیسائی ہونے کے لیے تیار تھا۔ لیکن میں نے ایک مرد خدا کی کتاب پڑھی ہے، اس سے مجھے دنیا ہیچ نظر آنے لگی ہے، اور اس کتاب نے مجھ پر واضح کر دیا ہے کہ دین اسلام کے سوا آج کوئی مذہب کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے، کیونکہ صرف وہی ایک مذہب ہے جو خدا تک آج بھی بندہ کو پہنچاتا ہے، اور یہی مذہب کی غرض و غایت ہو سکتی ہے۔ بس میں اس کتاب کو، جس کا نام براہین احمدیہ ہے، پڑھ کر نئے سرے سے مسلمان ہوا ہوں، اور یہ وہ اسلام ہے جو ماں باپ کے گھر سے نہیں بلکہ علم و حکمت کے در سے مجھے ملا ہے، اس لیے میرے دل میں گھر کر گیا ہے۔ براہین احمدیہ اور حضرت مرزا غلام احمد کا نام نامی کفر کے لیے موت کی گھنٹی تھی۔ پادری اپنا سا منہ لے کر رہ گئے اور ان کا یہ شکار ان کے ہاتھ سے نکل گیا، لیکن بئیں ہمہ ابھی خواجہ صاحب کے دل میں طرح طرح کے وساوس موجود تھے، اور بد اعمالیوں اور بگڑی ہوئی عادتوں کو چھوڑنا خواجہ صاحب کے لیے آسان کام نہ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام قادیان سے ملتان تشریف لے جا رہے تھے۔ امرتسر کے اسٹیشن پر خواجہ صاحب حضرت صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خلاف معمول خواجہ صاحب کو زور سے سینے سے لگایا اور خواجہ صاحب کی بیعت بھی لے لی۔ یہ غالباً 1893 کا واقعہ ہے۔ خواجہ کمال الدین صاحب کا بیان ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سینے سے لگتے ہی میرے دل کو ایک عجیب ٹھنڈک اور سکون حاصل ہوا، اور وساوس تو سینے سے یوں دھل گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اور میرا دل یقین اور معرفت کی لذت سے بھر گیا، اور ہر ایک بری بات سے یک قلم نفرت ہو گئی، اور وہ ٹھنڈک تو مہینوں مجھے قلب میں محسوس ہوتی رہی، اور عبادت کا وہ ذوق و شوق پیدا ہو گیا کہ شب بیداری، تہجد اور نمازوں میں خشوع و خضوع کا وہ عالم ہوا کہ کسی طرح ان چیزوں سے سیری نہ ہوتی تھی۔ غرض کے تقوی اور عبادت کا ایسا رنگ غالب ہوا کہ ہم نشینوں کو حیرت ہوگی۔ صحیح راستے پر لگنے سے دماغ کے فطری جوہر بھی کھلنے لگے۔ تذکرہ انصار احمدیہ، حصہ اول، صفحہ 48، ناشر احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور۔ میری کتاب پڑھو۔ محترم مرزا سردار محمد صاحب نے 1953 عیسوی میں احمدیت قبول کی۔ آپ فدائی احمدی تھے۔ اپنی ساری برادری میں سے آپ اکیلے خوابوں کے ذریعے احمدی ہوئے۔ آپ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ شخص خواب میں آئے جو فرما رہے تھے، مرزا سردار محمد مجھے پہچانو، میں ہی امام وقت مہدی و مسیح موعود ہوں، اور میری یہ کتاب براہین احمدیہ کی طرف اشارہ کیا، پڑھو۔ آپ ان دنوں لیا شہر میں مقیم تھے۔ آپ نے اس خواب کا ذکر وہاں کے اسٹیشن ماسٹر صاحب جو کہ احمدی تھے سے کیا۔
اور اسٹیشن ماسٹر صاحب سے دریافت کیا آپ کے مرزا صاحب اس حلیہ کے ہیں؟ اسٹیشن ماسٹر صاحب نے اس بات کی تائید کی اور آپ نے براہین احمدیہ کے بارے میں دریافت کیا اور پڑھنے کے لیے اسٹیشن ماسٹر صاحب سے مانگی۔ اسی طرح آپ کے خوابوں کا اور جماعت احمدیہ کے لٹریچر کے مطالعہ کا سلسلہ جاری رہا اور آخر 1953 عیسوی میں آپ نے احمدیت قبول کر لی۔ روزنامہ الفضل رواں 24 دسمبر 2001 صفحہ 5۔ حقانیت روشن ہو گئی۔ بہارت کے مولانا عبد الرحیم صاحب شہید اپنی قبول احمدیت کی داستان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 1980 عیسوی میں الہ آباد بورڈ سے عربی ادب میں فضیلت کی سند حاصل کی۔ 1981 میں دارالعلوم دیوبند سے حدیث کا دور مکمل کیا اور دوبارہ دارالعلوم دیوبند سے حدیث کا دور مکمل کیا۔ پھر بنگال کے مختلف مدارس میں درس و تدریس کا مشغلہ اختیار کیا اور 1990 سے 1995 تک صدر مدرس وفاق الحدیث کے عہدہ پر قائم رہے۔ پھر پنجاب آئے تو پہلے پنجاب میں احمدیت کی مخالفت پر کمر بستہ ہوئے اور پھر ہماچل پردیش و ہریانہ میں بھی احمدی مبلغین کا تعاقب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس وقت حسد و عناد میں مخالفین احمدیت کی کتب کا مطالعہ کیا کرتے تھے کہ اچانک نفس لوامہ نے ابھرنا شروع کیا اور پھر عقل سلیم کے تقاضے پر احمدی کتب کا مطالعہ کرنے کی خواہش بھی پیدا ہوئی۔ بہت تلاش کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی 2 تصانیف براہین احمدیہ اور حقیقت الوحی دستیاب ہوئیں تو ان کے مطالعہ سے حقانیت ان پر روشن ہو گئی۔ چنانچہ 1997 عیسوی میں پورے انشراح سے احمدیت قبول کرنے کی توفیق مل گئی۔ الفضل انٹرنیشنل، لندن، 13 اپریل 2001۔ حجت پوری ہو گئی۔ محترم مولوی عبد الرحمان منگلہ صاحب چک منگلہ کے رہنے والے تھے جو ریلوے اسٹیشن صوبہ ضلع سرگودا کے عین مشرق میں 2 میل کے فاصلہ پر واقع ہے۔ عرصہ ہوا ایک جید عالم اور دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل پیر منور الدین صاحب ساکن بھوچال کلاں ضلع جہلم اس گاؤں میں رہائش پذیر ہو گئے اور وہاں ایک مدرسہ جاری کر دیا جس میں ارد گرد کے طلباء نے کافی تعداد میں داخل ہو کر تحصیل علم کیا۔ محترم مولوی عزیز الرحمان صاحب منگلہ نے 8ویں جماعت پاس کرنے کے بعد مذکورہ مدرسہ میں داخل ہو کر ابتدائی طور پر عربی علوم کی تحصیل کی۔ بعد ازاں ایک مشہور عالم مولوی نصیر الدین ساکن چکڑالہ، پھر مکرم مولوی حبیب الرحمان صاحب ساکن کلانٹ ضلع ہزارہ سے صرف و نحو، فقہ و کتب حدیث پڑھیں۔ محترم مولوی صاحب موصوف کو احمدیت کا تعارف اس طرح ہوا کہ ان کے استاد مکرم پیر منور الدین صاحب ایک دفعہ لاہور تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے علماء سے ملنے کا پروگرام بنایا۔ اس سلسلے میں وہ مکرم مولوی محمد علی صاحب امیر انجمن احمدیہ اشاعت الاسلام لاہور کے پاس بھی احمدیہ بلڈنگ تشریف لے گئے۔ وہاں ان سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعاوی کے متعلق بات چیت ہوئی۔ ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب نے ان کو کافی تعداد میں کتب اپنی گرہ سے خرید کر پیش کی۔ واپس آ کر مکرم پیر صاحب نے ان کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ محترم مولوی عزیز الرحمان صاحب چونکہ ان کی لائبریری کے منتظم تھے اس لیے ان کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے مطالعہ کا موقع ملا۔ آپ نے اپنے مطبوعہ سوانح عمری میں تحریر فرمایا ہے، عام طور پر میں ایک کتاب پڑھتا جاتا تھا اور پیر صاحب لیٹے لیٹے سنتے جاتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ براہین احمدیہ کے پہلے حصہ سے لے کر 1899 تک کی تمام کتابیں ہم نے خوب مطالعہ کر لیں۔ ان کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق ہم بہت نیک خیالات رکھتے تھے اور اس بارے میں ہم دوسرے علماء سے مذاکرے کرتے رہتے تھے۔ ہوتے ہوتے پیر صاحب کے تمام مریدوں کے عقائد پختہ ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں
اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی نیک انسان ہیں، لیکن ہمیں ان کی بیعت کی ضرورت نہیں، اور حضرت مرزا صاحب کو نیک بزرگ مانتے ہوئے ہمیں اپنی پیری مریدی کا سلسلہ قائم رکھنا چاہیے۔ ایک مرید کی دعوت پر پیر منور الدین صاحب سلہ والی تشریف لے گئے۔ وہاں تقسیم ملک کے بعد کافی مہاجر آباد ہو چکے تھے اور وہ لوگ ہمارے عقائد سے واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے ہمیں مرزائی مشہور کر دیا اور ہمارے ساتھ مناظرہ کی طرح ڈالی۔ پیر منور بھی جو شیلے آدمی تھے، انہوں نے لکھ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور حضرت مرزا غلام محمد صاحب اپنے تمام دعاوی میں سچے ہیں۔ اس پر مناظرہ رکھا گیا۔ انہوں نے راتوں رات مولوی بلا لیے۔ ہمیں نہ اس قسم کے مناظروں کا پتہ، نہ پورے دلائل کا علم۔ بہرحال دوسرے دن عبداللہ معمار امرتسری ان کی طرف سے مناظر مقرر ہوا اور خاکسار عزیز الرحمان پیر صاحب کی طرف سے مناظر مقرر ہوا۔ مجھے کہیں سے احمدیہ پاکٹ بک بھی مل گئی۔ ویسے بھی وفات مسیح کے دلائل ایک کاپی پر جمع کر رکھے تھے۔ خدا تعالیٰ کے فضل سے مناظرہ بہت اچھا رہا، اور یہ بھی عجیب قسم کا مناظرہ تھا۔ نہ احمدی، نہ لاہوری، نہ قادیانی، اور وفات مسیح اور صداقت حضرت مرزا صاحب پر ہم لوگ مناظرہ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں خدا تعالیٰ ہمیں ٹریننگ دے رہا تھا کہ تم احمدی بن کر دعوت اللہ کرنی ہے، ابھی سے تیاری اور مشق کر لو۔ انہی ایام میں ربوہ مرکز احمدیت جب ہمارے علاقہ میں آباد ہونا شروع ہوا اور سرگودا شہر میں بھی کافی احمدی احباب آنا شروع ہوئے، تو میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تمام تصنیفات اکٹھی کرنی شروع کی۔ براہین احمدیہ حصہ پنجم پڑھی، حقیقت الوحی پڑھی، نبوت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ان دنوں میں نے مسئلہ مسلم موعود، مسئلہ خلافت پر لٹریچر پڑھا۔ خدا تعالیٰ نے مجھ پر حق واضح کر دیا کہ خلافت برحق، اور حضرت مرزا صاحب کی تحریرات کی روشنی میں مسلم موعود میرا پیارا محمود ہے۔ اس کے بعد میرا اور میرے استاد پیر صاحب کا اختلاف شروع ہوا۔ پیر صاحب اسی عقیدہ پر جم گئے تھے، مرزا صاحب نبی نہیں، اور نہ ہی خلافت کی ضرورت ہے اور نہ ہی بیعت کی ضرورت ہے، اور خاکسار ان مسائل کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اب میں اعتقادی احمدی ہو چکا تھا، لیکن پیر صاحب کو چھوڑنا بھی بہت مشکل تھا، کیونکہ ان کے ہم پر بہت سے احسانات تھے اور ان کا رعب بھی اتنا تھا کہ ان کو چھوڑنا کار دارد تھا۔ لیکن لٹریچر کے ذریعے سے اب حق واضح ہو چکا تھا۔ میں ایک دفعہ لاہور گیا، وہاں جو دھامل بلڈنگ میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ 1947 کی ہجرت کے بعد رہائش پذیر تھے۔ شام کی نماز میں نے حضرت مسلم موعود کی اقتداء میں ادا کی، اور مولوی ابو المنیر نور الحق صاحب نے میرا تعارف حضرت مسلم موعود سے کروایا۔ نماز کے بعد ان دنوں حضور نفسیات پر کچھ لیکچر دیا کرتے تھے اور کافی دوست جمع ہو جایا کرتے تھے۔ حضور رضی اللہ عنہ کے چہرہ مبارک کو دیکھ کر اور حضور کے طرز گفتگو نے مجھے کچھ ایسا گرویدہ کیا کہ میں رونے لگ گیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے علاقہ پوچھا اور تعلیم پوچھی، میں نے سب کچھ بتایا، لیکن اس ملاقات اور حضور کی نگاہ نے مجھے اپنا متی بنا لیا۔ اب میں نے علیحدگی میں پیر صاحب سے بات چیت بہت مؤدبانہ انداز میں شروع کی اور اپنے دلائل دینے شروع کیے کہ خدا کے مامور کے مقابلہ میں آپ کو اپنی گدی چھوڑ دینی چاہیے اور بیعت میں شامل ہونا چاہیے، لیکن یہ قدم پیر صاحب کے لیے اٹھانا بہت ہی مشکل تھا اور ہمیں پیر صاحب کا چھوڑنا بہت مشکل تھا۔ اسی کشمکش میں 1950 میں نے حج کرنے کا ارادہ کیا، اور اس سفر میں میری ایک غرض یہ تھی کہ اس معاملہ کے متعلق مقامات مقدسہ پر جا کر دعا کروں گا۔ مجھے 20 دن کراچی ٹھہرنا پڑا کیونکہ ہمارا جہاز لیٹ ہو گیا تھا۔ میں جمعہ کی نماز احمدیہ ہال کراچی میں جا کر پڑھتا اور رات دن سلسلہ احمدیہ کی کتب کا مطالعہ کرتا۔ مجھے یاد ہے کہ دعوت الامیر اور ذکر الہی میں نے وہاں ہی کسی احمدی دکاندار سے خریدی تھی اور سفر حج پر ساتھ لے گیا۔ ہاں، مرقات الیقین بھی ہر وقت میں اپنے پاس رکھتا تھا۔
اور اس کا ہر وقت مطالعہ کرتا رہتا تھا۔ سن رکھا تھا کہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر ڈالتے وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، لہذا میں نے 2 دعائیں مانگی۔ خدایا عمر بھر جو دعا مانگوں وہ قبول فرمانا، جماعت احمدیہ قادیان میں شامل ہونا اگر تیری رضا کا موجب ہے تو مجھے ضرور داخل فرمانا، یوں تو بیت اللہ، مدینہ منورہ، منی، میدان عرفات وغیرہ تمام مقامات مقدسہ پر دعائیں کیں، لیکن یوم عرفہ یعنی حج کے دن تو خصوصاً دعاؤں کا موقع ملا۔ عرفات کے میدان میں تقریباً میں 8-9 بجے پہنچ گیا تھا۔ دوپہر کے بعد ظہر و عصر جمع کر کے احرام کی حالت میں ایک مشکیزہ پانی کا کندھے پر ڈالے اور کاپی دعاؤں کی ساتھ لیے ایک چھتری لے کر جبل رحمت پر چڑھ گیا، جہاں حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا۔ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے اس مقام پر حج کے دن کھڑے ہو کر قرآنی دعاؤں اور احادیثی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اپنے خدا سے یوں مخاطب ہوا: مولا کریم، میں گناہ گار پاکستان سے تیرے اس متبرک مقام پر اس لیے آیا ہوں کہ میرے گناہ بخش، اور اگر حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی تیرا سچا مسیح موعود ہے اور اس کی جماعت میں شامل ہونا ضروری ہے تو مجھے اس کی جماعت میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، اگر قیامت کے روز تو مجھ سے سوال کرے گا کہ تو نے مسیح موعود کو کیوں نہ مانا تو اس کا ذمہ دار اب تو ہوگا۔ میں روتے گرتے پڑتے تیرے در پر گیا ہوں، اب آئندہ کا راستہ تو کھول۔ جو حالت دعا اور حالت گریاں اس وقت مجھ پر طاری ہوئی وہ مجھے ساری عمر نہیں بھولے گی۔ واپس آ کر 2 سال متواتر پیر صاحب سے بحث کا مکالمہ ہوتا رہا، اور اس عرصے میں مجھے کئی خوابیں بھی آئیں جن کو میں نوٹ کر لیتا، اور میری عقیدت حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ سے روز بروز بڑھتی گئی۔ آخر میں نے حتمی فیصلہ کر لیا اور خدا تعالیٰ نے میرے اندر قوت بھر دی کہ خواہ اب پیر صاحب ناراض ہوں، اب خدا تعالیٰ نے عقلی، علمی، روحانی طور پر مجھ پر حجت پوری کر دی ہے۔ اب اگر مداحنت سے کام لوں تو شاید سلب ایمان کا معاملہ نہ ہو جائے۔ پس 1954 کے جلسہ سالانہ پر یہ خاکسار حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی حضور دستی بیعت سے مشرف ہوا، اور میرے ساتھ رائے اللہ بخش صاحب ولد احمد منگلہ نے بھی بیعت کی، اور بعد میں خاکسار کے ذریعہ سے پیر منور الدین کے تمام مرید سوائے چند ایک کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے داخل سلسلہ حقہ احمدیہ ہو گئے۔ قبول احمدیت کی داستان صفحہ 4 تا 27 از عزیز الرحمان منگلہ صاحب۔ تعلیم کے دوران مکرم میجر ریٹائرڈ عبدالحمید صاحب سابق مربی انگلستان، امریکہ اور جاپان، کہوٹہ ضلع راولپنڈی کے ایک معزز راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ جون 1932 عیسوی میں گارڈن کالج راولپنڈی میں تعلیم پانے کے دوران براہین احمدیہ کا مطالعہ کر کے احمدیت کی آغوش میں آئے۔ ان کے والد صاحب نے ابتدا میں ان سے سخت رویہ اختیار کیا، مگر بالآخر محترم میجر صاحب کی دعوت اللہ رنگ لے آئی، اور 1934 عیسوی میں ان کے والد صاحب بھی اس سلسلہ میں داخل ہو گئے۔ روزنامہ الفضل، ربوہ، 8 اکتوبر 1997، صفحہ نمبر 4۔ براہین احمدیہ جلد 5 کی پیشگوئی۔ محترم چودھری شاہ دین صاحب چٹھا صاحب ایک عالم تھے، اور اٹھنا بیٹھنا بھی اس وقت کے بڑے بڑے علماء کے ساتھ تھا۔ ایک روز وہ ایک عرضی لکھوانے سیالکوٹ کچہری گئے تو ایک احمدی عرضی نویس کی میز پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتاب براہین احمدیہ جلد 5 پڑی ہوئی تھی۔ آپ نے اس کتاب کو دیکھنا شروع کیا۔ اس شعر پر نظر پڑی کہ زار بھی ہوگا تو ہوگا اس گھڑی بحال زار۔ ان دنوں ہندوستان کے اخبارات میں کثرت میں یہ خبر شائع ہو رہی تھی کہ زار روس پر بہت ظلم ہو رہا ہے۔ یہ پیشگوئی پوری ہوتے دیکھ کر آپ کے دل پر بہت اثر ہوا اور اسی وقت بیعت کا خط لکھ دیا۔ یہ 1918 کی بات ہے۔ الفضل انٹرنیشنل، 9 مارچ 2021، صفحہ 10۔
الغرض یہ محض ایک کتاب نہیں، سورہ اسرافیل تھا جس نے مردوں کو جگا دیا، ایک پیغام تھا جس نے بے سمت لوگوں کو منزل دکھائی، بجلی کا کڑکا تھا جس نے گمراہوں کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیا، ایک شور قیامت تھا جس نے خفتگان کو خواب ہستی سے بیدار کر دیا، اس نے سعید روحوں کو اپنی طرف کھینچا اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا والا و شیدا بنا دیا۔ یا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے اور جاری رہے گا۔ آواز شعیب خالد۔